أن لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو شهر وأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اس کے سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے جس کے اوپر کرے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ خالص اللہ کا فضل ہے، جس کے اوپر چاہے وہ یہ کرم فرماتا ہے۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں بھی وہ اللہ سے غافل رہتے ہیں۔ ان کو نمازوں کا فکر رہتا ہے کہ نماز کب پڑھنی ہے، یہاں تک کہ ان کو نمازوں کے اوقات بھی معلوم نہیں ہوتے کہ کون سی نماز کس ٹائم پڑھنی ہے۔ پھر تراویح پڑھنا یہ تو دور کی بات ہے کہ یہ کوئی پڑھے اور اس کے لیے ٹائم نکالے، اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تراویح پڑھنا یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے، نوافل ہے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا اتنے ضروری بات نہیں ہے۔ حالانکہ یہ محض ایک جاہلیت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 3 دن مسلسل نماز تراویح پڑھائی مسجد نبوی میں، اور صحابہ کرام کثرت کے ساتھ آنے لگے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار کر رہے ہیں۔ اور صبح نبی علیہ السلام نے فرمایا: میں اس لیے نہیں آیا تاکہ یہ ایسا نہ ہو، خشیت ان تفرض علیکم، میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں یہ جو تراویح ہے یہ آپ کے اوپر فرض نہیں کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں بھی امت کا خیال رکھا، اگر مسلسل پڑھتے اور یہ بھی فرض ہو جاتے پھر ہم سب کو یہ پڑھنا پڑتا، تراویح بھی۔ جیسے نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازی فرض فرمائی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ جاؤ اور اللہ سے عرض کرو آپ کی امت یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام گئے، 5 مرتبہ گئے، اور ایک روایت میں ہے 10 نمازیں کم کرتے رہے، اور دوسرے میں ہے کہ 5 نمازیں۔ تو 5 مرتبہ یا 9 مرتبہ آپ علیہ السلام نے اس طرح چکر لگائے اور یہ نمازیں کم ہو گئی۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فضل کیا
اور جو شخص یہ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 50 نمازوں کے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے 70 گنا۔ جو ایک فرض نماز پڑھتا ہے اس کو 70 نیکیاں ملتی ہے، اور جو ایک نفل نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض کے جو ثواب ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ پھر رمضان المبارک میں قرآن مجید کا سننا یا سنانا اس کا خاص تعلق ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا، اور رمضان المبارک میں پھر اس قرآن مجید کا اس انداز سے پڑھنا جس طرح اللہ کو پسند ہو۔ اکثر مساجد میں لوگ نماز پڑھاتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، جو قاری صاحب تراویح پڑھاتے ہیں نہ ان کو خود سمجھ آتی ہے نہ پیچھے کھڑے ہونے والے کو، تو یہ بہت افسوس کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر پڑھا جائے تاکہ پڑھنے والا اس کو بھی مزہ آئے اور سننے والا اس کو بھی مزہ آئے۔ اگر قرآن کو ایسا پڑھا جائے پڑھنے والا اس کو بھی پتہ نہ چلے، اور پیچھے جو فاتح کھڑا ہوا ہے اس کو بھی پتہ نہیں چل رہا کہ غلطی کہاں سے نکالنی ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سارے قرآن مجید پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن مجید ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں قرآن ان کو بددعائیں دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایسے ذلیل کرے اور ایسے معاملہ آپ کے ساتھ کرے جس طرح معاملہ آپ نے میرے ساتھ کیا۔ حدیث پاک میں آتے ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو بلائیں گے، جب وہ آئے گا تو قرآن مجید ان کے خلاف اللہ کے دربار میں وہ استغاثہ دائر کریں گے، شکایت کریں گے کہ اے میرے رب آپ کے اس بندے نے میرے ساتھ ایسا حشر کیا، اس نے نہ مجھے پڑھا، اور اگر اس نے مجھے پڑھا تو اس نے میرے اوپر عمل نہیں کیا، یا تو میرے طرف اس نے توجہ بھی نہیں کی۔ ہمارے پاس بھی قرآن مجید رکھے ہوتے گھروں میں، سال آتا ہے گزر جاتا ہے ہم لوگ ہاتھ بھی نہیں لگاتے، قرآن مجید کے اوپر مٹی اور اس کے اوپر گرد اور غبار یہ پڑے رہتے ہیں، لیکن قرآن مجید پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام رمضان المبارک میں خصوصی حضرت جبریل امین آتے تھے اور آپ علیہ السلام اس کے ساتھ دور فرماتے تھے، اور جس سال آپ علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا، دنیا سے جانے لگے، تو 2 مرتبہ آپ علیہ السلام نے جبریل امین کے ساتھ دور فرمائی۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اس شخص کے خلاف وہاں پہ ان کے خلاف اللہ کے سامنے بولیں گے کہ اس شخص نے مجھے پڑھا نہیں، اس نے مجھے پسی پوش ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے کلام، جس طرح آپ کے ساتھ اس بندے نے دنیا میں کیا ہے آپ اس کے ساتھ اسی طرح کریں۔ قرآن مجید اس کو جہنم میں الٹا منہ ڈال دیں گے اس کو۔ پھر دوسرے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن مجید اس کے لیے سفارش کریں گے کہ میرے رب اس بندے نے مجھے قرآن مجید مجھے دنیا میں پڑھا اور میرے اوپر عمل کیا، میں نے اس بندے کو راتوں کی نیند سے نکالا، اس نے راتوں کو نیند نہیں کی، دن کو مجھے پڑھا، اور اس بندے کے لیے میں سفارش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے کلام، آپ کے ساتھ جس طرح معاملہ اس بندے نے دنیا میں کیا ہے آپ اس کے ساتھ اسی طرح معاملہ کریں، تو وہ قرآن مجید اس بندے کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرماتے، اتنے میں جب ایک سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو کہا آمین، جب دوسرے پہ قدم رکھا پھر کہا آمین، جب تیسرے پہ قدم مبارک رکھا پھر کہا آمین۔ صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے معمول کے علاوہ کوئی عجیب بات دیکھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے، اور اس نے جب میں نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو اس نے یہ بد دعا کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور وہ اپنے گناہوں کے بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہ کروائے اور اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروائے، تو وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے اس پر کہا آمین۔
پھر فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا نام مبارک آ جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اس پر بھی کہا آمین۔ تیسرا فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کے موجودگی میں اس کے ماں باپ دونوں بوڑھے ملے اس کو، یا اس میں سے کوئی ایک ان کو مل جائے بڑھاپے کے حالت میں، اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کروائے۔ نبی علیہ السلام نے اس پر بھی فرمایا آمین۔ تو یہ ایسے بدبخت لوگ جن کے رمضان المبارک میں بھی مغفرت نہیں ہوتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں آسمانی دنیا پر متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے انسانوں کی طرف خصوصی رحمت کی نظر فرماتے ہیں، اور ایک پکارنے والا شخص، آواز دینے والا شخص آواز دیتا ہے صبح تک کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا تاکہ میں ان کے گناہوں کے کو بخش دوں۔ تو یہ صبح تک یہ منادی آواز دیتا ہے، اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں بنو کلب کا جو قبیلہ ہے ان کی بھیڑ بکریوں کے اوپر جتنے بال ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن یہ ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ کچھ بدبخت لوگ ایسے ہیں کہ ان کی اس مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس میں فرمایا الا المشرک، جو شخص شرک کرتا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مغفرت نہیں فرماتے۔ دوسرا فرمایا والمشاحن، جو شخص کینہ رکھتا ہو، بغض اور حسد رکھتا ہو کسی دوسرے کے ساتھ، اللہ نے کسی کو کوئی چیز عطا فرمائی اور کوئی شخص اس کے ساتھ بغض رکھے کہ اس شخص کو اللہ نے یہ چیز کیوں دی ہے، مجھے کیوں نہیں دی ہے، یا یہ کہے کہ اللہ ان سے لے لے مجھے دے دے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو شخص ہے یہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور تیسرا فرمایا کہ شراب کا جو عادی ہے، نشئی آدمی جو نشہ کرنے والا ہو، شراب کا عادی، شراب اس وقت چونکہ عام تھے اور اس وقت دوسرے نشے موجود نہیں تھے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے کہ شراب کا عادی ہو، کوئی بھی نشہ، کوئی بھی ایسا نشہ جو انسان کو ایسا پاگل بنا دے وہ ان کو نہ بڑوں کی تمیز ہو، نہ چھوٹے کے شفقت ان کو نظر آئے، نہ ماں باپ ان کو نظر آئے، تو وہ جو نشہ ہے جس کو انسان کو پاگل بنا دے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا جو نشئی شخص ہے یہ میرے گھر میں بھی نہیں آئے، میرے سامنے بھی کھڑا نہ ہو نشے کی حالت میں، کہیں ایسا نہ ہو یہ کھڑا ہوا ہے اور آگے سے مجھے برا بلا کہہ رہے، میرے تعریف کے بجائے وہ میرے آگے برائی کر رہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، فرمایا کہ جب تک تم نشے میں ہو تو میرے مسجد میں بھی نہیں آنا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب کا جو عادی شخص ہے، نشئی ہے، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور چوتھا فرمایا عاق لوالدین، جو والدین کا نافرمان ہو ان کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ جو شخص والدین کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک صحابی ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے انتقال ہونے لگا تو اس وقت ان کی جو روح تھی وہ نہیں نکل رہی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ان کے والدہ زندہ ہے۔ ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ آپ کا جو بیٹا ہے ان کو تکلیف ہے اور ان کی روح نہیں نکل رہی ہے، آپ ان کو بخش دیں تاکہ ان کو آسانی ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بخش دیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا اس کو دفن کر دیا، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کے والدہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے آپ اس سے کیوں ناراض ہو، کس بات پر ناراض تھے آپ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا بہت نیک تھا، نیکی میں آگے، نمازوں میں آگے، وہ صحابی تھا، اللہ نے ان کو بخش دیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے دنیا میں ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا تھا، وہ سارے جنتی تھے، لیکن ماں کے تھوڑی سی ناراضگی کی وجہ سے ان کو تکلیف ہے۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ تابعدار فرمان بردار تھا، لیکن تھوڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب میں کسی کام کے لیے ان کو بولتے تو یہ تھوڑا سا اس کام میں سستی کرتا تھا، تھوڑا سا ناک چڑھاتا تھا۔ کچھ بیٹوں میں ہوتا ہے، بھائیوں میں
کوئی فرمان بردار ہوتے ہیں ماں باپ ان کو زیادہ بولتے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں تو ان سے پھر بچتے ہیں، کیونکہ جب ان کو بولتے ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس وجہ سے میں ناراض تھی، تو ماں باپ کا جو نافرمان ہو ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ پھر آخری عشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں آگ سے آزادی اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے، اور پھر اس کے اندر اعتکاف ہے جو کہ مسنون اعتکاف ہے 10 دن کا۔ 20 تاریخ کو لوگ بیٹھتے ہیں 20ویں روزے کو، اس کے بعد 10 دن اعتکاف کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص نفلی اعتکاف کرنا چاہے اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، اگر کوئی شخص نہیں بیٹھا 3 دن کے لیے بیٹھ سکتا ہے، باقی جو 6-7 دن ہے ان کے لیے بھی بیٹھ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو اعتکاف ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، تو یہ آخری جو 10 دن ہے اس میں اعتکاف ہے۔ پھر اس میں لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے عرض کیا کہ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل میں 4 انبیاء کرام تھے یا 4 نیک لوگ تھے، انہوں نے تقریباً 80 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور تلواروں کو رکھا بھی نہیں، اپنے کندھوں سے نہیں اتارا، انہوں نے اللہ کے راستے میں اتنا جہاد کیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہماری تو زندگی اتنے نہیں ہے، 50-60 سال 70-80 سال، تو ہم یہ کیسے یہ حاصل کر سکتے ہیں یہ سعادت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا اے میرے نبی اپنی امت کو صحابہ کرام کو خوشخبری سنائیے کہ آپ اگر ایک یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے اگر اس میں عبادت کریں گے اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں سے زیادہ آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خصوصی پھر انعامات سے نوازا اور یہ رات بھی ہمیں عطا فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو آپ لوگ تلاش کریں، لیلۃ القدر کے جو رات ہے آخری عشرے میں، پھر اس میں جو طاق راتیں ہیں 21ویں رات ہے 23ویں ہے، اور اسی طریقے سے 25 27 29 یہ جو راتیں ہیں اس میں تلاش کریں۔ پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ 21 تاریخ کو آ جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو رات ہے یہ گھومتے رہتی ہے، کبھی 21 تاریخ کو ہے تو کبھی 23 کو کبھی 25 کو، تو اس میں لیلۃ القدر کی رات ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس میں عبادت کریں، جو باقی راتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، یہ کچھ باتیں کریں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔